الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله المولانا العظيم. برادران اسلام، معزز حاضرین، کافی دیر سے آپ اور ہم ہمارے ہی اپنے ان نونہالان اور معصومین کی زبانوں سے مختلف مضامین پر ان کی حفظ کی ہوئی، یاد کی ہوئی تقاریر کو سن رہے تھے، اور الحمدللہ بہت سارے حضرات ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے تھے. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً بعض بچوں کا سن کر دل میں ایک احساس جاگا کہ کچھ سالوں پہلے ہمارے اس علاقے کا جو حال تھا وہ ناقابل بیان تھا. بالخصوص ہمارے مکاتب قرآنیہ بہت ہی بدحالی کا شکار ہے، لیکن اب ہمیں ان بچوں کے پوشاک کو دیکھ کر اور ان کے اس یونیفارم کو دیکھ کر بے حد مسرت ہوتی ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے. میں اپنی اس خوشی کو اور اس مسرت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. ایک انقلاب آیا ہے. ہمارے علاقے کے اساتذہ بھی ماشاءاللہ جس نہج سے محنت کر رہے ہیں اور جس اسلوب سے اور انداز سے ہمارے ان بچوں کو تیار کر رہے ہیں، واقعتاً قابل ستائش. اب ہم پر یہ لازم ہے کہ ان کے والدین، خصوصاً محلے کے ذمہ داران پر، کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ ان بچوں پر توجہ کریں.
انہیں مکتب کی حاضری کا اہتمام کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے ان بچوں کے استاد کی ضروریات کا آپ خیال رکھیں اور ان کی جو ہے عزت افزائی، حوصلہ افزائی ہر اعتبار سے کرتے جائیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک چھوٹا سا ننھا منھا بچہ ایک اہم پہلو پر، ایک اہم مضمون اور موضوع پر جو ہے لب کشائی کرنے جا رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ یہ آسان کام نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آج ہم اشکبار ہو کر رحمۃ اللہ علیہ کہنے پر مجبور ہیں، 12 قرآنی مسابقات ہوتے تھے اور ہندوستان کے 27 صوبوں میں تک کے جو ہے ہم ان کے ہمراہ سفر ہم نے کیا ہے۔ الحمدللہ قرآنی مسابقات کی برکت سے پورا ہندوستان اللہ نے ہمیں گھمایا، دکھایا اور فلائٹ کی، ہوائی جہازوں کی سواری کروائی، اعلیٰ سے اعلیٰ تک۔ حضرت جو ہے اسٹیج پر آتے تھے جب اخیر میں، تو اور سے سنیے، میں ابھی اپنے اصل موضوع پہ آ رہا ہوں۔ تو اخیری جو نشست ہوتی تھی نتیجے کی، خاص طور سے اس وقت ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے عوام سے بھی اور خصوصاً ان طلباء سے بھی، بچوں تمہارا اسٹیج پر آ کر تعارض تسمیہ پڑھ لینا ہی میرے نزدیک تمہاری کامیابی کی دلیل ہے۔ بس کہا کہ یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں رستم وقت بھی جو ہے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ جو ہے رستم ہند کسی پروگرام میں شریک تھے، لوگوں نے انہیں دعوت اسٹیج دی کہ حضرت آپ بھی کچھ اپنے اظہار خیال کریں۔ اب جلسہ کسی عنوان پر ہوتا ہے، جیسے آج ہم کو جو عنوان دیا گیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ، ایسے کوئی عنوان تھا۔ اب اس عنوان پر کچھ باتیں کہنی تھی، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کیا کہنے لگے، بھائیوں ورزش کیا کرو، اٹھک بیٹھک مارا کرو، جسم اس سے مضبوط ہوتا ہے، اور اتنا بول کر پسینہ پسینہ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت یہ فرماتے تھے نتیجتاً یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ اسٹیج وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے کہ یہاں انسان کا پسینہ نکل جاتا ہے۔ لہذا جتنے بچے ہیں، میں ان بچوں سے بھی خاص طور سے مخاطب ہوں کہ ان بچوں نے جنہوں نے بھی جس موضوع پر بھی اور جس انداز پر بھی نعت پڑھی، حمد گائی، حمد انہوں نے سنائی، ایک بچے نے بہت اچھا پڑھا، ہو کیا وہ شہر، کیا وہ شہر محمد، اس کا لب و لہجہ مجھے بڑا پسند آیا۔ میں اندر بیٹھا تھا، مجھے بہت، میں محسوس ہو رہا تھا اندر، بہت خوبصورت آواز ماشاءاللہ۔ اب استاذ کو ہم کیا کہیں، سوائے جزاک اللہ کے تو میں کچھ بول نہیں سکتا۔ اللہ ان کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے، اللہ ان کی ضرورتوں کے پورا ہونے کا غیب سے اللہ نظام۔ بزرگان محترم، ہم ان ساری نعمتوں پر اپنے رب کائنات کے بے حد شکر گزار ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ یاد رکھیے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ انتہائی پرآشوب، پرفتن اور بہت ہی خطرناک دور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی، جو آج ہر بہر صادق آ رہی ہے۔ یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ اور دور آئے گا کہ الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ لوگوں میں اور اس زمانے میں، فتنوں کے دور میں، اپنے دین پر ثابت قدمی، استقامت اور استقلال ایسا ہی مشکل اور دشوار ہوگا جیسے کہ کوئی آدمی جلتا ہوا، بھڑکتا ہوا انگارہ اور شعلہ
اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، کالقابض علی الجمر۔ آپ سوچیں، ایک بھڑکتا شعلہ، ایک جلتا ہوا انگارہ، اگر ہم اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایسا دبا لیں، سوچئے کیا ہوگا۔ فتنوں کے دور میں اپنے دین کو سنبھال کر رکھنا، اپنے اس قیمتی ایمان پر استحکام اور مضبوطی، اور اپنے عقائد کی اصلاح، اپنے ایمان کی پختگی، میرے بھائیوں بے انتہا مشکل ہے۔ جس کسی نے اپنے دین کو سنبھال لیا، اپنے دین پر اس کو استقامت حاصل ہو گئی، یقیناً وہ اس کی نیا پار لگ گئی اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ سے توفیق کی بھیک مانگنا ہے، اللہ سے توفیق کی بھیک مانگنا۔ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد خصوصاً اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ فتنوں کے دور میں ہمیں اپنے ایمان پر ثبوت نصیب فرما، ثبات نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، استحکام عطا فرما۔ میرے بھائیوں، ایسے دور میں اگر ایسا پروگرام رکھا گیا، سیرت النبی پر بات ہو، اصلاح معاشرہ پر بات ہو، تو کچھ لوگوں کے اذہان ابھی کچھ چینج ہو چکے ہیں، ان میں کچھ تغیر آ رہا ہے، لوگوں کی سوچ اور فکر بدل رہی ہے، خصوصاً نیو جنریشن، نسل نو، ہمارے نوجوان دنیاوی تعلیمات اور خصوصاً آج کا میڈیا ان کے ذہنوں کو چینج کر رہا ہے، تبدیل کر رہا ہے، ان کے دل و دماغ میں تغیر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں مولانا کیا رکھا ہے اس دینی پروگراموں میں، مولانا کیا بولیں گے، وہی گھسیٹی پسیٹی پرانی دھرانی باتیں کریں گے، اللہ کی، رسول کی، توحید کی، رسالت کی، قرآن کی، اور کیا کہیں گے۔ نیا دور ہے، ماڈرن دور ہے، کوئی ترقی کی بات کرو، مال کیسے آئے گا، دولت کیسے حاصل کی جائے گی، نوکری کیسے ملے گی، آج اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، عصری تعلیم کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے، ہم مسلمانوں میں ڈاکٹروں کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے، ہمارے لڑکیوں میں لیڈی ڈاکٹر کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے، ہمارے اندر انجینئروں کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے، ہمارے اندر بیرسٹروں اور وکیلوں کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے، لیکن پہلے ضروری ہے کہ وہ مومن ہو، پہلے ضروری ہے کہ وہ قرآن پڑھنے والا ہو، پہلے ضروری ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو، پہلے ضروری ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہو، پہلے ضروری ہے کہ اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مودت اس کے دل میں جاگوزی ہو، وہ عاشق رسول ہو۔ اس پر سے مجھے ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ رہا ہے، آپ غور سمجھتے اس کو لطیفے کی حیثیت سے نہ سنیں۔ کسی گاؤں میں ایسے کوئی مقرر ہماری طرح پہنچ گئے اور ان کے کانوں سے کوئی آواز ٹکرائی اسی طرح کی کہ دور حاضر کی ترقی کی بات ہونی چاہیے، تو انہوں نے بیان میں کہہ دیا کہ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، 40 دن کوئی نماز کا اہتمام کرے گا تو اللہ اس کو ایک بھینس دے گا۔ کیا کہا انہوں نے؟ 40 دن اگر کوئی باجماعت نماز کا اہتمام کرے گا تو تعالیٰ اس کو 40 دن کے بعد ایک بھینس دے گا۔ اب ایک صاحب نے سن لیا، بس انہوں نے مولانا کی بات کو اس پر عمل شروع کر دیا، اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے، 40 دن قریب ہونے کو آئے، اب ایک 2 روز باقی رہے تو انہوں نے کونٹا بھی ڈال دیا بھینس کو باندھنے کے لیے، اور اس دعویٰ رسی کیا آتی ہے وہ رسی بھی خرید کے لے کر آئے بازار سے، اور بیگم کو کہہ دیا کہ بکیٹ وغیرہ سب تیار رکھو، 40ویں دن بھینس آ جائے گی، کونٹے سے باندھ دی جائے گی، ہمیں دودھ نکالنا ہے، بس مزے ہی مزے۔ 40 دن گزر گئے صاحب، کوئی بھینس نہیں۔ وہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا اس مولوی کے پاس گیا، بیان کرنے لگا، ہاں مولانا آپ نے کیا کہا، 40 دن کے بعد بھینس ملے گی، تو ہم کو تو بھینس نہیں ملی۔
مولانا نے کہا، مقرر صاحب نے کہا کہ بھائی وہ تو ہم نے ترغیباً کہا، آپ کو ترغیب دلانا مقصود تھا کہ آپ نماز کے پابند بن جائے. اگر آپ کے اندر نماز کی پابندی آ جائے گی تو آپ کے دل سے مال کا خیال خود بخود نکل جائے گا. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ضروری تھوڑے یہاں بھینس ملے گی. کہا کہ اچھا مجھے معلوم تھا تم لوگ جھوٹے ہو، اس لیے میں نے جو ہے نا بغیر وضو کے ہی نماز بات سمجھ گئے. اس لیے مجھے معلوم تھا تم لوگ جھوٹے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم کو فریب دیتے ہو، اس لیے میں نے جو ہے نا شروع سے 40 دن تک بغیر وضو کے نماز. یہ ہمارا حال ہے. اللہ میری بھی، آپ کی بھی، سب کی، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے.